تاریخیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دینی مدارس اور علماء کا صدقہ ہے۔ داجر والوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہو تو ہمیں ان دینی مدارس کا دستے بازو بننا ہوگا، ہمیں ان علماء کا دستے بازو بننا ہوگا۔ میں زیادہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہتا۔ آج آپ کے سامنے شیخ الحدیث و تفسیر امیر العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حافظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان، امیر مرکزیہ عالمی مجلس علماء اہل سنت پاکستان، ابھی ختم بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے، جو حضرت درخواستی کے روحانی نشین ہیں۔ ابھی جب درس حدیث دیں گے، حضرت درخواستی کی یاد تازہ ہو جائے گی، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اکابرین علماء دیوبند حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری، حضرت میاں عبدالہادی دین پوری کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضرت جب درس بخاری ارشاد فرمائیں گے، ابھی جامعہ کا اجتماع ہوا جو پاکستان کے تمام دینی مدارس کا، علماء دیوبند کی نمائندہ جماعتوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا علماء دیوبند کی تمام نمائندہ جماعتوں کے قائدین ایک سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ حضرت کا سایہ ہم پہ قادر سلامت بکرامت رکھے۔ دانے والوں، ہم نے آخری بار دینی مدارس کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اس وقت کافروں کی پلاننگ ہے کہ دینی مدارس کو مٹایا جائے، مولویوں کو مٹایا جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سازشیں کار فرما ہیں۔ آج چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں باطل فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ آغا خانیت کا فتنہ ہو، رافضیت کا فتنہ ہو، مرزائیت کا فتنہ ہو، شرک و بدعت، رسوم و رواج کے فتنے ہوں۔ آج یہ جتنے فتنے ہیں، رب محمد کی قسم، دینی مدارس کے علماء طلباء، دینی مدارس ان باطل فتنوں کی سرکوبی بھی کر رہے ہیں، ان کا تعاقب بھی کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ تک صحیح قرآن و سنت کی تعلیم یہ اکابرین علماء دیوبند کے وارث آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دینی مدارس کی خدمت کرنی ہے، یہ صدیقی سنت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر ہجرت مدینہ منورہ تک، تاجر والوں 13 سال بنتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جتنا مال کمایا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، سارا مال قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کر دیا، سارا مال دینی مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے خرچ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچایا، صدیق اکبر نے اپنے مال سے علماء کو فائدہ پہنچایا، صدیق اکبر نے اپنے مال سے جناب والا اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، صدیق اکبر نے جو 5000 درہم گھر میں پڑے تھے ہجرت کے لیے خرچ کر دیا۔ صدیق اکبر نے سارا مال، ساری آل اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، دین اسلام کے لیے خرچ کر دیے۔ یہ صدیقی سنت ہے۔ آپ حضرات بھی دینی مدارس میں خرچ کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں، علماء سے محبت کریں گے، اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ جناب والا حالات پہ نظر رکھو، کافروں کی یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے کہ عوام الناس کو مولوی سے مدرسے سے دور کر دیا جائے۔ یہ موبائل نیٹ ورک آج کی جدت جناب والا یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے کہ لوگوں کو مدرسے سے دور کیا جائے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کیا جائے۔ تو آپ حضرات دینی مدارس سے محبت کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں، علماء سے محبت کرو گے۔ آج علماء تشریف فرما ہے، میرے پیر و مرشد کے جانشین حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی، یہ حضرت درخواستی کا فیضان ہے، جنہوں نے ضلع راجن پور سے لے کر دنیا کے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ حافظ الحدیث والقرآن حضرت درخواستی کی حقیقی اور نظریاتی وارث تھے، جنہوں نے ضلع راجن پور کے پسماندہ ترین علاقے میں ایک طرف کوہ سلیمان کے پہاڑ، دوسری طرف دریائے پٹی، حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نے داجل کے اس علاقے تک
ان پہاڑوں تک اور جناب والا اس پوری دریائی پٹی میں پیدل چل کے شفا کشی میں اور جناب والا درویش مرد زندگی گزار کر اس نے الحمدللہ اس پوری پٹی کے اندر دینی مدارس کے باغبان لگائے. آج میں یہ داجل کا باغ بھی حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے. الحمدللہ آج کے ختم بخاری کی تقریب میں حافظ الحدیث حضرت درخواستی کے نواسے حضرت مولانا پیر سیف الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ کی جتنی دینی خدمات ہیں، روحانی خدمات ہیں، تصنیفی تعلیمی خدمات ہیں، ان کی جتنی جہادی خدمات ہیں، ان کی جتنی شریعت اسلامیہ کے حوالے سے دینی مدارس کے حوالے سے خدمات ہیں، میں ان کی خدمات کو سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما کر اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے. تمام علماء تشریف فرما ہے. ہمارے حضرت کے دستے بازو تھے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبدالحی عابد صاحب، قاری عبدالقیوم صاحب، الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمد مشتاق سلیم صاحب. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اب آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے شیخ الحدیث و تفسیر امیر العلماء حافظ الحدیث حضرت درخواستی نور اللہ مرکزہ کے علمی و روحانی جانشین شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی، شیخ الحدیث و بانی جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور، سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان، امیر مرکزی عالمی مجلس علماء سنت پاکستان، حضرت بخاری شریف